5 سوال اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. قوام ہے نا، مرد قوام ہے، ہر بندے سے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہم مردوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کتنا مینج کیا تھا، ویئر ور یو، تم ایبسنٹ تھے یا تم ذمہ داری لے رہے تھے، کیا کر رہے تھے تم. اور ہمارے شادی جو ہے، ہمارے ریلیشن شپس، ان کا بھی حال آپ کے سامنے. اب سوسائٹی ایسی ہے نا، کیا کریں. کیا حال ہے جی کہ مرد بدماش بنا ہوا ہے، عورت کو جو ہے وہ طلاق کی دھمکی لگاتا ہے. اگر عورت اس کا سب کچھ کر رہی ہے اور پیسے بھی لا رہی ہے اور جو ہے وہ خرچہ بھی کوئی نہیں مانگ رہی. کتنا کامن ہو چکا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی ایک بار شادی ہو گئی تو خرچہ کون دے گا؟ باپ دے گا. کون دے گا خرچہ؟ ہسبینڈ دے گا نا. تو ہسبینڈ ہی رسپانسبلٹی سے پھر جائے اور کہے کہ جاؤ باپ سے لے کر آؤ، جاؤ باپ سے علاج کراؤ، جا کے جاؤ سی سیکشن ہے باپ سے پیسہ لے کر آؤ. یہ ہماری سوسائٹی کے پلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو سوسائٹی ان چیزوں پہ چل رہی ہو اور اس کے بعد ہم کہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے، یہ چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے. مرد رسپانسبلٹی، زیرو رسپانسبلٹی ہے. مرد وہ جو ہے ایبسنٹ ہے اور ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے، وہی خیال رکھ رہے ہیں، انہی پہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے. یہ ہمارے سامنے ہے، یہ سوسائٹی ہم نے ہی پیدا کی ہے نا. لیکن ہم خوش ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسے ہی چلے گا، تھوڑا بہت دے کے لے دے کے ہی چلتا ہے نا. ریلیشنز کنڈیشنل بن گئے. اوکے، تھوڑا بہت دیتے رہو، اگلے کو دیتے رہو، خوش رکھو، سیٹل رکھے گا، بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا. یہ سارا آپ کے سامنے ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دی ایبسنس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہوتا زندہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کبھی بھی یہ سوسائٹی نہ بنتی. لیکن اب بن چکی ہے. اب بن چکی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے تو کریکشن کرنا شروع کریں. ہم لوگ خود ذمہ دار بن کے دکھائیں. ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں یاد کراتے رہے نا، انا بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرا رب بہت پکڑ کرنے والا ہے، بہت پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ. اوکے، کیونکہ ہماری وجہ سے جنریشن سفر کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے بچے سفر کر رہے ہیں، اور ان کا سفر کرنا نہیں بنتا لیکن وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عجیب و غریب سٹینڈرڈز ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی چاہت ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کو پرسپیکٹیو دیا ہے نا، اسلام آپ کا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دے گا. سارے مسئلے مسائل ہی آپ کی زندگی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. فلسفی آف سیڈنس. اوکے، 5 ریزنز ہم نے ڈسکس کر لی. قرآن کے مطابق فلسفہ کیا ہے؟ سیڈنس آتی کیوں ہے؟ سیڈنس ضروری کیوں ہے؟ اوکے، سیڈنس از نیسیسری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنگ احد کے بعد، سورہ آل عمران ورس 153. تو اس کا پس منظر ہے کہ جنگ احد ہو چکی. جنگ احد میں جو غم مسلمانوں نے دیکھا تھا وہ کیا کیا تھا؟ ہمارے غم تو یہی ہے نا، فلانا چھوڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لاس ہو گیا پیسے میں. صحابہ کو کیا کیا غم آئے تھے جنگ احد میں؟ جی، نمبر 1 دا غم آف ڈیفیٹ، ہیوملیشن، شیم. نمبر 2 دا غم آف ڈس اوبیئنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت بڑا غم ہے. پروفٹ کو رائٹ دین ڈس اوبے کر دینا، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، یہ بہت بڑا غم ہے. دا غم آف سیئنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ، یہ غم تھا صحابہ کا. انہیں غم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا. یہ ان کے لیے پتہ نہیں کتنا بڑا غم تھا، اور ہمارے لیے بس سننے کی بات ہے، کوئی بات نہیں. جی، دا غم آف شہادت آف حضرت حمزہ سید الشہداء، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا غم. حضرت حمزہ واز اے لائن. اوکے، دا غم آف مور دین 70 to 80 صحابہ جو کہ جید صحابہ تھے، ان کی شہادت کا غم. تو غم اپون غم اپون غم. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جنگ احد کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہ جنگ احد مسٹ بی دی ہیویسٹ فار یو. اوکے، کیونکہ آپ کا دان مبارک بھی شہید ہوا، آپ زخمی بھی ہوئے، صحابہ بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ آپ کے بلوڈ چچا بھی شہید ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نو عائشہ، the greatest day for me in terms of sadness was طائف. طائف کا دن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افسردہ دن تھا. اتنا افسردہ دن تھا، اتنا افسردہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور رونے لگے. اور وہ جو دعا انہوں نے کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ you should search this دعا، کہ اس موقع پہ انہوں نے کیا بیچارگی میں اللہ سے دعا کی. اور پھر طائف کے بعد معراج ہے. یہ ٹائمنگ بھی دیکھ لیں آپ معراج کی، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ this is how the people treated you, now I will treat you. اب میں تمہیں ٹریٹ کروں گا. اوکے، اور پھر کیا ٹریٹمنٹ دی کہ پہلے آسمان پہ انٹر ہو رہے ہیں تو سلوٹ مار رہے ہیں فرشتے، اور نبی کھڑے ہوئے سلوٹ مارنے کے لیے، سلام کہنے کے لیے. پھر دوسرے آسمان میں پروٹوکول چیک کریں کہ یہ لوگ کا پروٹوکول پہ تم دکھ کرتے ہو کہ انہوں نے تمہیں پتھر مارے، انہوں نے تمہیں زخمی کیا. اب میں تمہیں اصل پروٹوکول دکھاتا ہوں.
اور ہمارے نبی کو کیا پروٹوکول دیا کہ تمام انبیاء کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کا ہڈن سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا، جنت دکھایا، دوزخ دکھایا، اور انہیں دکھایا کہ تم تو میری بیسٹ کریشن ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں غم کرتے ہیں لوگوں کے رویوں، لوگوں کے رویوں کو چھوڑیں، اصل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ٹریٹمنٹ۔ تو یہ ہے غم کی پوری فلسفی کہ غم ایکچولی آتا کیوں ہے۔ تو بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا غم تھا۔ اب انٹرسٹنگلی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ So we sent غم upon غم upon غم to you۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیجا تم پہ غم اپون غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا so that you do not be sad۔ یہ کیا آکسی مورن ہے، یہ تو اسٹیٹمنٹ۔ میں آپ کو کہوں کہ میں نے تم پہ غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو۔ کین یو بلیو اٹ؟ قرآن پہ تدبر ہی نہیں ہوا جی۔ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اٹ؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں غم اپون غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غم نہ کرو، so that you may not be sad۔ The reward of this trial، okay yes، آپ اسٹرانگ ہو جاؤ بہت زیادہ۔ اور کوئی؟ زبردست، یہ اصل تفصیل کہ میں نے تمہیں غم اپون غم اس لیے دیا ہے تاکہ ایک تو یہ کہ تم اسٹرانگ ہو جاؤ۔ بندے پہ ایک مسئلہ آتا ہے نا وہ گھبراتا ہے، 2 مسئلے آتے ہیں وہ گھبراتا ہے، 3 مسئلے آتے ہیں گھبراتا ہے، 10 مسئلے ہوں تو وہ نم ہو جاتا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے آئی ڈونٹ کیئر، بس ٹھیک ہے، آتے رہتے ہیں غم، آتے رہتے ہیں پرابلمز، آتی رہتی ہیں، آگے چلو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ اتنا نم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین غم کا فلسفہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ غم ضروری ہے۔ اگر تم نے غم نہ دیکھا ہوتا تو تم شکر کیسے ادا کرتے، تو تم نیک بندے کیسے بنتے، شکر گزار کیسے بنتے، تم لوگوں کا غم کیسے فیل کرتے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا، عمران خان نے بڑا غم دیکھا، اپنی والدہ کا ڈیتھ ہوتے دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، تو اگر وہ غم انہیں نہ آیا ہوتا تو شوکت خانم نہ ہوتا آج۔ شوکت خانم سے کتنے لوگ جو ہے وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو غم کو صحیح چینلائز کرنا اور غم اپون غم سے امیون ہو جانا اور سٹرونگ بن جانا، یہ سوچیں یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت ریولوشن لانی ہے دنیا میں، تو غم ان کے لیے ضروری تھا، شاکس ان کے لیے ضروری تھے، ڈس اپوائنٹمنٹس ان کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو ڈس اپوائنٹمنٹ کو اپرچونٹی لینا چاہیے، غم کو اپرچونٹی لینا چاہیے، کیونکہ غم آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا، یہاں تک کہ آپ غمزدہ ہونا چھوڑ دیں، آپ امیون ہو جائیں اس سے، اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ زندگی اسی کا نام۔ اوکے، دس از وین یو کم اپ ٹو ٹرمز ود یور پرابلم، جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اور دوسری جو بھائی نے بات کی کہ تمہیں غم اپون غم اس دنیا میں آئے ہیں اس لیے تاکہ تم بڑے غم سے بچ جائے، یہ بھی بڑا زبردست فلسفہ ہے، لیکن یہ وہی ہم میں سے سمجھ سکتا ہے جو واقعی ہی قائل ہے۔ اوکے، اور وہ بڑی مشکل سے ہم قائل ہوں گے، بڑا ٹائم لگا، بڑا عرصہ لگا مجھے اس چیز پہ قائل ہونے پہ کہ قیامت ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، اوکے، جو پاسٹ ہے میرا، افسانے ہی لگتے تھے، جو سچ بات ہے، بڑا ٹائم لگا اس چیز پہ قائل ہونے پہ، اور وہ ٹائم اس لیے لگا کہ قرآن سے دوری۔ اوکے، جب قرآن پڑھا، بار بار اس پہ تدبر کیا، بار بار اس پہ غور کیا، تو پھر اس بات پہ آ گئے، قائل ہو گئے 100% الحمدللہ کہ دنیا تو واقعی دنیا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہی بات ہے اصل میں کہ وہ ہے بگیسٹ لاس۔ اوکے، یہ لاسز، یہ غم، ان کو بھول جاؤ، یہ ٹھیک ہے آ گئے، سو وٹ، نقصان ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزارنے کا نام ہے، غم کے ساتھ رہنے کا نام ہے، غم سے دوستی کرنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے، اور بڑے غم سے بچتے رہو۔ اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تمہیں کلینس کیا جائے۔ غم انسان کو آتے ہیں تو یہ بات آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہونی چاہیے تاکہ بھائی آپ کو پرپز مل جائے۔ غم سے بچنا ہے نا تو پرپز کریٹ کر لیا کریں فوراً سے۔ پرپز سے مراد ہے انٹرپریٹیشن، یا پرپز سے مراد ہے لوکنگ فارورڈ ٹو سم تھنگ، غم آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ وٹ کیپٹ ڈرائیونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ادر پروفیٹس واز دے ور لیونگ اے لائف آف پرپز۔ جو شخص پرپز کے بغیر رہ رہا ہے تو غم اسے مار دے گا۔ گورے ایسے ہی سوسائڈ نہیں کر لیتے، غم آتا ہے ان پہ، غم آتا ہے، غم اپون غم آتا ہے، لیکن پرپز کچھ نہیں ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام الحزن 3 سال، شیب ابی طالب، اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ، یہ بیئر کرنا ایک نارمل انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہر نارمل انسان، میجورٹی لوگ شاید یہاں پہ لوز کر دیتے، اتنے ڈسٹریس میں چلے آتے کہ فنکشنل ہونا بند کر دیتے، اس حد تک غم آئے ہیں رسول اللہ۔ بٹ سوچنے کی بات ہے، وٹ کیپٹ ڈرائیونگ ہے دا پرپز، انہیں پتا تھا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد انہیں اسٹرینتھ دے رہا تھا غم کو بیئر کرنے۔ اب آپ سوچیں کہ جب مسلمان سے یہ مقصد لے لیا جائے کہ کوئی آخرت نہیں اور کوئی اسلام نہیں، کچھ نہیں، کوئی اللہ نہیں، شیطان یہی کرتا ہے نا، سب سے پہلے آگے حملہ یہ کرتا ہے کہ کون اللہ، اللہ نے تو یہ اکیلا چھوڑ دیا۔
تو سوچیں پھر غم سے بیئر کرنے کی اس کی وہ واحد اسٹرینتھ بھی لے لی شیطان نے، وہ پرپز ہی لے لیا تو بس پھر ختم ہو گیا. غم پھر کیسے بیئر کرے انسان جس کے سامنے دنیا ہی وہ ہے، اس نے اپنی دنیا ہی ایک محبوب کو بنایا ہوا ہے، تو پھر جب وہ محبوب ہی چلا گیا تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر تو غم ٹھیک ہے، پھر زندگی ختم ہو گئی. اوکے، تو پرپز ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے غم کو بیئر کرنے کے لیے. اور اسلام نے جو پرپز دے چھوڑا ہے نا، اللہ رب العالمین کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے اسلام نے، اور اسلام نے جو پرپز آف لائف دے دیا ہے اور آخرت کا کنسپٹ دکھا دیا، جنت کا کنسپٹ دکھا دیا، I think that is enough to have the strength to bear all the calamities of this world. تو یہ فلسفی ہے کس کی؟ سیڈنس کی. ٹائپس آف سیڈنس کی بات کرتے ہیں. قرآن میں بھی یہ 3 مین ٹائپس دیکھیں. سیڈنس یا تو آپ اپنے اوپر خود لے آتے ہیں، یا سیڈنس آپ کے اوپر کوئی اور لاتا ہے، یا تیسرا یہ کہ سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں تینوں سیڈنس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ذرا مجھے بتائیں کہ وہ پرنس تھے، محل میں رہ رہے تھے، اوکے، اور ان سے کیا غلطی ہوئی تھی، کیا خطا ہوئی؟ بندے کو مکہ مارا، بندہ مر گیا. دیٹ از دی سیڈنس دیٹ ہی براٹ اپون ہمسیلف. ایک ایکٹ کر کے، مسٹیک کر کے، ان انٹینشنل مسٹیک، اور اس سیڈنس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو لیو. وہ اتنا غمزدہ تھے. آپ سورہ القصص پڑھ لیں، آپ کو الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سیڈ ہوئے کہ ہی بیکیم اے فیوجیٹو، ہی ہیڈ ٹو رن اوے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھاگ جائیں یہاں سے. اب یہ آسان بات نہیں ہے. سوچیں آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کمفرٹیبل لائف رہ رہے ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، کیریئر بننے والا ہے، اچانک سے یونیورسٹی میں لڑائی ہوئی، کسی کو مکہ مار کے مار دیا. اب آپ کو کوئی مشورہ دے بھاگ جاؤ، نہیں تو تمہیں موت کی سزا ہو جائے گی. تو امیجن دا غم کہ میں یہ کیا کر دیا. امیجن دا ریگریٹ کہ یہ میرے سے ہو کیا گیا. اچھا خاصی ہم زندگی گزار رہے تھے، میرے سے بندہ مر گیا. تو یہ حضرت موسیٰ، ہی از اے ریئل ہیرو، لیجنڈ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنی ان کی سٹوری، جتنی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا نا قرآن میں، اس کی ریزن ہے سیڈنس brought upon you by others. حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے بہت غم دیا، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ کو بہت تنگ کیا، حضرت موسیٰ کو بہت پرابلمز کریٹ کی ان کے لیے. اوکے، سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانسز. یہ ایک سرکمسٹانس ہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ had to run away. اور حضرت موسیٰ جب بھاگے ہیں تو حضرت موسیٰ نے مدین میں جا کے جب پناہ لی ہے تو حضرت موسیٰ کی ایک دعا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیں، جو مدین میں جا کے انہوں نے، یس، ایکسٹریم سیڈنس میں، ایکسٹریم فقر میں. آپ سوچیں آپ بھاگ گئے اپنے گھر سے، شہر سے، اب آپ ایک پہاڑوں میں جا کے رہ رہے ہیں، آپ کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس سٹیٹ آف سیڈنس میں، ایکسٹریم سیڈنس میں اپنے فقر کی شکایت اللہ سے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں اس فقر میں، اے اللہ مجھے کچھ دیں. ہی از آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار خیر. اور یہ ایکسٹریم سیڈنس کی دعا ہے. اوکے، جب آپ کو کچھ چاہیے ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، جب آپ کو لگے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی. اور اس دعا کے بعد کیا واقعہ ہے؟ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام گیٹس میرڈ، ہی گیٹس اے جاب، ہی گیٹس اے ہاؤس. اس دعا کے بعد. اور یو ول بی امیزڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے کیا گفتگو کی تھی. سورہ قصص میں آپ پڑھ لیں. حضرت موسیٰ نے انہیں پوری سٹوری سنائی کہ جی مجھ سے بندہ قتل ہو گیا اور میں بھاگا ہوا وہاں سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام عقل مند آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یو ہیو فلیڈ دا کریکٹ پیپل، تم ظالمین سے بھاگے ہو، اچھی بات ہے. کیونکہ وہ پہچان گئے تھے نا، بندے کی کوالٹی پہچان گئے تھے. آپ سوچیں آپ کسی کے لڑکی کے والد کے پاس جائیں اور کہیں کہ انکل میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے اور میں اپنے شہر سے بھاگا ہوں، تو بیٹی کا رشتہ دے دیں. تو کیا خیال ہے، وہ آپ کو کیا کہیں گے آگے سے؟ تو یہ دعا امپاسبل بیکیم پاسبل. موسیٰ علیہ السلام کے کوئی حالات نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں دے گا فیوجیٹیو کو. اور قاتل سے میری مراد ہے کہ مطلب ان انٹینشنل دھبا تو لگ گیا نا قاتل کا. کوئی ایسے بندے کو اپنی بیٹی نہیں دے گا. اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی سب سے حیا والی. قرآن سے میں آپ کو آیات سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا کوئی اور ایٹریبیوٹ ذکر نہیں کیا، صرف کیا کہا ہے کہ وہ شرماتی ہوئی آئی. کہا وہ شرماتی ہوئی آئی. اور ہماری عورت کو سکھایا جا رہا ہے جتنی منہ پھٹ ہوگی اتنا اچھا ہے. اوکے، جتنا تم آواز کو بلند کرو گی اتنا تم کانفیڈنٹ ہو، اتنا اچھا ہے. تو یہ ہم پتہ نہیں کس کلچر میں رہ رہے ہیں. قرآن آپ پڑھیں گے آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ دنیا کس نے بنائی، یہ ساری جو سیویلائزیشن ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کس عذاب میں جو ہم رہ رہے ہیں. تو بہرحال
یہ دعا نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً جو ہے وہ سولوشن دی. انبیاء کی دعاؤں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اوکے تو یہ تین سیڈنس جو ہے نا, سیڈنس بیکاز آف اے سرکمسٹانس, کسی سرکمسٹانس کی وجہ سے سیڈنس, غم زدہ ہونا. اب قرآن پہ ہم نظر دوڑائیں تو جو 6 سیڈنس کی سٹیٹس قرآن نے بتائی. نمبر 1 از الغم. لک ہیئر, الغم comes from الغمام. الغمام سے مراد ہے clouds that are so overwhelming that not even a single ray of sunlight can be seen. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان پہ الغمام ہے, ان پہ کلاؤڈز جب آتے ہیں تو یہ ہوپ اور فیئر کرتے ہیں. فیئر اس چیز کا کہ کہیں اب کوئی طوفان نہ آ جائے. یہ بالکل اسی طرح نا کہ ایک کسان جو ہے جب کلاؤڈز آئیں گے اس کے اوپر اور اسے بارش نہیں چاہیے تو پریشان ہو جائے گا, وہ اینٹیسپیٹ کرنے لگ جائے گا. تو غم وہ والی سٹیٹ ہے جب ابھی ایک حادثہ نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا لیکن آپ اینٹیسپیٹ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر. یہ ہوتی ہے ایکسٹریم آف نیگیٹیوٹی کہ ابھی ہونا ہے حادثہ, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یو ڈونٹ نو, لیکن آپ سوچ کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا اور اپنے ارد گرد باقی لوگوں کو بھی پریشان کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے اسٹیٹ آف شیڈو. کلاؤڈ ہوتا ہے انسان کے اوپر اور اس کے ڈر ہوتے ہیں بہت زیادہ. اوکے اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے. نمبر 2 الحزن. الحزن کیا ہے؟ دس از دی کائنڈ آف ڈپریشن دیٹ سیٹس انٹو اے پرسن آفٹر این انسیڈنٹ. حزن وہ غم ہے, وہ سیڈنس ہے جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں ایک سٹیج, ایک چیز کو پانے کے, اور وہ چیز آپ سے دور چلی جاتی ہے. دین کمز حزن. اوکے اکارڈنگ ٹو دا قرآن, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اب تو گروتھ کی سٹیج آ گئی, اب باہر نکلنے کا ٹائم آ گیا, اور پھر اچانک سے آپ ایک اور پرابلم میں پھنس جائیں, اچانک سے آپ کو لگے کہ میرے اوپر تو ایک اور ڈیفیکلٹی آ گئی, دیٹ از کالڈ حزن. اللہ تعالیٰ نے حزن کا ذکر جو ہے وہ سورہ البقرہ میں بھی کیا, اور حزن کا ذکر جو ہے وہ سورہ یوسف میں بھی. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب نے کہا نا کہ بے شک میں اپنا حزن وہ غم ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ حادثہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے میموریز, بیڈ میموریز, اوکے پاسٹ میموریز, انسان ان کو ریمائنڈ کرتا ہے بار بار. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ گو ٹو دس ورلڈ, اس دنیا میں جاؤ, اینڈ whosoever, جو کوئی میری وحی کو تھام لے گا, دین اس کے لیے نہ حزن ہے نہ اس کے لیے غم ہے. حزن کا ذکر ہے وہاں. حزن سے کیا مراد ہے کہ لاس جب ہو جائے اس کے بعد غم کرنا. تو یہ بڑی ڈیپ فلسفی ہے اس کے پیچھے, اس انسٹرکشن کے پیچھے, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جو کوئی میری وحی پہ عمل کرے گا اس کے لیے حزن نہیں ہوگا. حزن سے مراد ہے کہ I will give him the strength to bear with the loss. یہ نہیں کہ لاس ہی نہیں ہوگا, لاس تو ڈیفینیٹلی ہوگا, کنفرم ہوگا, ورنہ ٹیسٹ کیسے ہوگا, لیکن میں اسے ایسی اسٹرینتھ دے دوں گا, میری وحی اس کو ایسے ایسے ٹولز دے دے گی, ایسے ایسے ایٹیٹیوڈز دے دے گی, ایسا مائنڈ سیٹ دے دے گی کہ وہ غم میں بھی مسکرا رہا ہوگا. حزن ہوگا اس کو لیکن وہ چل پھر رہا ہوگا, اور وہ اڑ رہا ہوگا, بلکہ چل پھر کیا وہ کنکر کر رہا ہوگا, دنیا کو جو ہے وہ فتح کر رہا ہوگا. اور یہ چیز خدا کی قسم خود میں نے فیل کی ہے کہ تھوڑا سا قرآن آپ کو وہ ٹولز دے دے گا, وہ ایٹیٹیوڈز دے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے اندر یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے. مجھے تو نیند بھی آ رہی ہے, مجھے تو جو ہے وہ رزق بھی مل رہا ہے, مجھے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے چلائی جا رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو تھوڑا بہت آپ کا انٹریکشن وہی سے. نمبر 3 الویل. الویل بائی دا وے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ فویل للمصلین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں شاید بار بار ویل کا ذکر کیا ہے کہ وہ بی ٹو دیم. ویل سے مراد ہے کرس, ویل سے مراد ہے وہ تباہی. اور ویل جو ہے جہنم کی ایک بہت ڈیڈلی وادی کا نام ہے, اور وہ وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اوکے ڈیپسٹ پورشن ہے ہیل فائر کا, ڈیپسٹ ون. وائل جو ہے it is a kind of sadness and a feeling of being cursed or being afflicted with bad luck. Hopelessness in a way when you feel that there's nothing you can do to improve the situation. Okay? It is actually used in the Quran to describe one of the places in hellfire. While وہ feeling ہے کہ آپ cursed سمجھیں اپنے آپ سمجھیں میں بدقسمت ہوں, اور آپ سمجھیں کہ میرے سے نہ پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ اب میرا کچھ نہیں ہونے والا, اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرنے والا, اور اب میں بدقسمت ہوں, میں نے ماں باپ کو اتنا دکھ دیا تھا. ریگریٹس ہوتے ہیں نا لوگوں کے, ماں باپ کو کچھ لوگ نے بڑے دکھ دیے ہوتے ہیں, بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس فیلنگ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ضرور مجھے باپ کی بددعا لگی.
ضرور مجھے ماں کی بدوا لگی, یا یہ کہ نہیں فلانے بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی تو وہ مجھے لے ڈوبا, اس کی بدوا جو ہے مجھے لگی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے پازیٹیو ریگریٹ, جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون تھے؟ خلیفہ تھے امیہ, بنو امیہ کے, 5th رائٹیس کیلف انہیں کہتے ہیں, اوکے, کہ وہ 5ویں رائٹیس کیلف ہیں, کیونکہ ہی واز نیئرسٹ ٹو آل دا رائٹیس کیلف, 4 رائٹیس کیلف, باقی بھی اچھے تھے لیکن ہی واز دا موسٹ پائس اینڈ موسٹ کہنا چاہیے کہ اوبیڈینٹ آف اللہ. ہی ریوائوڈ ایکچولی دا اسلامک اسٹیٹ فرام بیکمنگ کنگڈم ٹو دا شریعہ اسٹیٹ, کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے اسلام کی تبلیغ پہ. ان کی کورٹس میں ڈانسنگ گرلز اور میوزیشنز بیٹھتے تھے, لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے اپنی کورٹ میں فلاسفرز کو, ریلیجس اسکالرز کو بٹھانا شروع کیا اور انہوں نے انوائرمنٹ کو چینج کرنا شروع کیا. عمر بن عبدالعزیز کا پاسٹ کوئی اچھا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز, پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, سلیمان کے بھانجے ہیں, اوکے, بیٹے نہیں تھے. عمر بن عبدالعزیز ایک پرنس تھے اور ہی واز ایکسٹریملی ایروگینٹ, جو ایلیٹ کا رویہ نہیں ہوتا, ایلیٹ کلاس کا, کہ کسی کو کھاتے میں نہیں لانا. عمر بن عبدالعزیز اتنے ایروگینٹ تھے کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نوکر کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, اور وہ نوکر پانی پلانا بھول گیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا صحرا میں, اور وہ بندہ کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی بھوک اور پیاس سے. یعنی چھوٹی سی بات پہ ہی گیو سچ اے پنشمنٹ. ایروگینس تھی. لیکن اب ان کا فیوچر دیکھیں, پاسٹ ان کا دیکھ لیں کیسا تھا, اور فیوچر ان کا دیکھ لیں کیسا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک بہت بڑے کام کے لیے چوز کرنا. اور جس بندے کی کہتے ہیں بیوی گواہی دے دینا کہ یہ تقوی والا ہے, تو وہ بندہ واقعی تقوی والا ہے, کیونکہ بیوی کو سب پتا ہوتا ہے, بیوی دن رات گزار رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. تو عمر بن عبدالعزیز کی جو زوجہ محترمہ ہے, ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عمر سے زیادہ متقی شخص نہیں دیکھا. یہ بیوی گواہی دے رہی ہے کہ اس سے زیادہ تقوی والا شخص میں نے نہیں دیکھا, اللہ سے ڈرنے والا. عمر بن عبدالعزیز کو ایک سکولر نے ایک دن دعا دی کہ عمر جنت میں جائے گا, ڈائریکٹ تجھ سے ہم اتنا خوش ہیں, بس بلا حساب تو انشاءاللہ جنت میں جائے. سکولرز کی دن رات دعائیں لیتے تھے وہ, ٹھیک ہے, سکولرز کے بعد اٹھتے بیٹھتے تھے. تو ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں کیسے جاؤں جبکہ درمیان میں وہ کھڑا ہو. آپ نے سوچا ہے غم, ابھی تک وہ غم, اور غم کرنا بنتا بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کو بعد میرے اعمال ایکسیپٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن یہ پازیٹیو غم ہے. انہوں نے اس غم کو لے کے اعمال کرنا نہیں چھوڑے. وہ اس امید میں ہے کہ میں اتنے اعمال کروں گا, میں اتنا اچھا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو میں نے ایک گناہ کیا تھا اس شخص کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے. یہ ہوتا ہے کہ سیڈنس کو چینلائز کرنا صحیح جگہ. اسی لیے میجورٹی لوگ جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں نا, وہ اسی ریگریٹ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ان سے کوئی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہوتی ہے, ان سے کوئی بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہوتی ہے, ناؤ دے وانٹ ٹو ریڈیم دیم سیلف. آپ نے موویز میں بھی یہی سٹوریز دیکھی ہوگی نا, کہ ایک بندہ ہے جو شراب پی رہا ہوتا ہے, الکوہولسٹ ہوتا ہے, اور ان پروڈکٹیو لائف گزار رہا ہوتا ہے, لیکن اچانک سے اسے پرپز نظر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ناؤ مائی ٹائم ہیز کم, کہ میں اپنی ڈیسٹنی پوری کروں, کیونکہ پرپز اسے پھر نکال لیتا ہے اس چیز, اور وہ اپنے ریگریٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر کچھ کرتا ہے. جیسے لاسٹ سامورائی مووی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. یس, اٹس اے گڈ مووی. اس میں کلیئر اگزامپل ہے کہ اس بندے سے ایک اس کا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ریڈ انڈینز کو بلا وجہ مارا, میں نے ان کے بچوں کو مارا جبکہ ان کو مارنا نہیں بنتا تھا. کتنے امریکن سولجر اس غم میں رہ رہے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے آپ کا وار کے بعد, کہ ہم نے بچوں پہ بم برسائے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے جس میں وہ امریکن سولجر نے بنائی ہے, جس میں وہ دکھاتا ہے کہ ہم نے صرف فن کے لیے, صرف اپنے پلے کے لیے ہم نے جان بوجھ کے راکٹ لانچر جو ہے وہ غلط جگہوں پہ چلائے, اور ہم ہنس رہے ہوتے تھے بعد میں, اوکے, کہ تیرا نشانہ اچھا گیا ہے, تیرا نشانہ اچھا نہیں گیا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کتنے لوگ مر گئے. ارسپانسبلٹی کی یہ انتہا ہے, اور کوئی چیک کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں گیا, کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں, کوئی نیٹو نہیں, کسی نے آنکھ نہیں دھاری کہ پتہ نہیں ہو کیا رہا. تو اب وہ ریگریٹ میں ہے بہت زیادہ. اب وہ ڈاکیومنٹریز کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ چیز تنگ اتنا زیادہ کرتی ہے, ناؤ دے ہیو ٹو کم آؤٹ. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی الویل کی فیلنگ. یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کرس فیل کرے اپنے آپ, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھے کہ اب میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, تو یہ شیطان کی طرف سے ایک بڑی بری سیڈنس. شیطان آپ کو یہ فیل کرواتا ہے کہ ناؤ اللہ ہیز فورسیکن یو. اوکے, جب اللہ فورسیک کر گیا آپ کو تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ ایکسٹریم فارم آف ڈپریشن بھی ہے,
اور یہی چیز سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان میں کانفیڈنس ہی نہیں رہتا. وہ کہتا ہے یار میں جو کام کرتا ہوں ناکام ہوں، میں جو کام کرتا ہوں ناکام ہوتا ہوں، تو پھر کیا فائدہ. اوکے سو دس از دا سیڈنس آف فیلنگ آف بینگ کرسڈ. نمبر 4 اسفا، the kind of sadness that eventually turns into other negative emotions. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے واپس، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، بنی اسرائیل نے میرے پیچھے سے بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو انہیں اتنا غصہ چڑھا اور وہ اتنے غم زدہ ہوئے. اسفا کا ذکر ہے that grief overtook him. اسفا grief, such a grief overtook him کہ انہوں نے ٹیبلٹس پھینک دی. ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں، ٹھیک ہے، وہ تختیاں جن پہ وہی لکھی ہوئی. He threw the tablets. یہ کلیئر کٹ الفاظ ہیں. He threw the tablets and he went to his brother ہارون کی داڑھی پکڑ کے یوں کھینچی غصے میں اور کہا کہ او son of my mother، یہ تو نے کیا کیا ہے میرے پیچھے سے، تو نے ان کو سمجھایا نہیں. یعنی اتنا گریف تھا انہیں. اسفا یہ وہ گریف ہے when your sadness turns into rage. اینگر میں، ریج میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ مانسٹر بن جاتے ہیں. یہ نہیں حضرت موسیٰ مانسٹر نہیں بنے تھے، وہ صرف ایک میں فیلنگ بتا رہا کہ this is how he acted, emotions turned into actions. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسفا، کہ ہمیں کوئی غم آتا ہے تو بجائے کہ اس غم کو ریزالو کرنے کے اب ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدلہ سب سے پہلے اپنے آپ سے لیتے ہیں. جب بھی غم آئے گا تو سب سے پہلے انسان کیا کرے گا، گناہ کہے گا اب تو بس میں اپنے آپ کو ٹارچر کروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً گناہ کی طرف جاتا ہے، یا وہ فوراً جو ہے کسی ایسے کام کی طرف جاتا ہے جو حرام کام ہے. اور یہ بھی شیطان کی بہت بڑی گیم ہے کہ انسان کو غم کر کے گناہ کی طرف لے جائے تاکہ وہ اللہ سے بھی جائے اور اپنے آپ سے بھی جائے. اور میجورٹی کا جو ہے وہ ریج اللہ کی طرف ٹرن کرتا ہے، کیونکہ وائے اللہ، وائی می. اور اللہ کی طرف ریج ٹرن کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے بہت گیپ اللہ سے. جب آپ کسی شخص سے بڑے عرصے نہ ملیں تو اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں گے نا، اس کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے نا، اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو سوچیں کہ جب ہم اللہ سے بہت عرصے کے لیے نہیں ملے، بہت عرصے سے بات نہیں کی، بہت عرصے سے اس کا میسج نہیں پڑھا قرآن کھول کے، تو پھر پہلا حملہ جو ہم کریں گے اپنے بعد وہ اللہ تعالیٰ بھی کریں گے کہ وائے اللہ، وائے می. تو یہ اسفا ہوتا ہے کہ جب ریج میں ٹرن ہو جاتا ہے، آپ کا اینگر ٹرنز ٹو ریج، اور پھر آپ نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو تو پہنچاتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی بہت زیادہ پہنچاتے ہیں. اینڈ دین ففتھ ون از البس. This kind of sadness that is deeply penetrated inside and it starts impacting everything you do and they are not even able to verbalize it. البس وہ state ہے غم کی کہ جب غم اتنا سراحت کر جاتا ہے آپ کے اندر، اتنا سراحت کر جاتا ہے کہ آپ نم ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ایکسپلین کیسے کروں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بیچارے اتنے غمزدہ ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، تو وہ کچھ نہیں کہتے، رونے لگ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں، اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں میں ایکسپلین کیا کروں. اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب تو بس سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے. تو آج اس غم میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، آپ خود دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کس طرح لوگ روتے ہیں. اوکے، چھپ چھپ کے ایسے غم ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ اپنے غم دکھاتے نہیں، لیکن اندر ہی اندر اتنے سراحت کر چکے ہیں غم کہ اب ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایکسپلین کیسے کروں. تو دس از البس. اور ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام وہ بس سے گزرے تھے. قالوا انما بشکو وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنا بس اور حزن کیا ہوتا ہے، وہ غم جو کسی حادثے کے بعد آتا ہے، کہ لاس کے بعد آتا ہے. اور بس وہ ہے جو کہ ڈیپلی پینیٹریٹ کر جاتا ہے آپ کی جڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اندھا ہو جانا، رو کے اندھا ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کون ہوا تھا ایسے؟ حضرت یعقوب. ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہمیں جتنا مرضی بڑا غم آ جائے، رو کے اندھے تو نہیں ہوں گے نا. رو کے جو انسان اندھا ہو جائے تو سوچیں وہ کس سچویشن میں مبتلا ہوگا. بسی اوکے، اتنا سراحت کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بارے میں ایک جملہ نیگیٹو لکھا. یہ ان کا کیریکٹر ہے، اس کو بیئر کیا اس غم کو. اور سیم گوز پر حضرت ایوب علیہ السلام، وہ بھی بس میں تھے جب انہیں بیماری لاحق ہوئی تھی، لیکن آپ کو ایک جملہ ناشکری کا نہیں ملے. مجال ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا ہو کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ آپ کو ہمیشہ شکر گزاری کے الفاظ ملے. آپ کو ہمیشہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ پیشنس کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے، جس کو کہتے ہیں فصبر جمیل. ان کا تھا نا فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں خوبصورت صبر کروں گا، خوبصورت ترین میں صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور میں اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کروں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے کافی.
یہ الفاظ آپ کو ملیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو بس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ when you can't even verbalize it. You can even complain to Allah about it to gain his healing, just like a child complains to his mother. جیسے کہ انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ سے میں کمپلین کرتا ہوں کیونکہ صرف وہی سمجھے گا. ہیومن بینگز کو آپ سنانے بیٹھیں گے وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے, کبھی کچھ سمجھ نہیں کچھ آ رہی, اس کو غم آخر کیا ہے, کہ تو سننے والا صرف اللہ ہے. اینڈ لاسٹ از الاسا. Regret or sadness over an opportunity lost, also used when you think your mistakes from the past are going to negatively affect whatever you do in the future. یہ لاسٹ ٹائپ ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کچھ ایسے غم ہوتے ہیں کہ انسان کو کوئی اپرچونٹی لاسٹ ہو جاتی ہے, کوئی ریگریٹ اور اپرچونٹی, ریگریٹ آف لاسٹ اپرچونٹی, کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اپرچونٹی آئی تھی میں نے نہیں اویل کی. پھر وہ اس بات پہ غمزدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش میں اس کو اویل کر لیتا. اوکے, یہ بھی ان پروڈکٹیو غم ہے, ان پروڈکٹیو سیڈنس ہے. وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے قائل ہیں وہ بجائے کہ یہ دیکھیں کہ پاسٹ میں ایک اپرچونٹی لاسٹ ہوئی تھی, وہ اب نئی اپرچونٹیز کو تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو 6 میں نے آپ کو سٹیٹس بتائی ہیں فرام دا قرآن, غم کی سٹیٹس, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اللہ کو ہر ٹائپ آف سیڈنس کا پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کے بیان کر دیا ہے کہ سیڈنس کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. اب کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, لیٹس سی دا دعاز. رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت غم دیا تھا ان کی قوم نے, اور وہ بڑا غم زدہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی قوم ایسے کاموں میں ملوث تھی کہ وہ کام دیکھ دیکھ کے, اور ان کی وائف بھی ملوث تھی. تو یہ بھی ایک غم تھا کہ میری وائف, میری اپنی بیوی, اوکے, وہ بھی ان کاموں میں ملوث ہو چکی ہے. تو سوچے وہ کتنی سیڈنس میں ہوں گے, کتنی پریشانی میں ہوں گے دن رات. نبی کی بیوی یہ کام کرنے لگ جائے تو اس کا غم آپ سوچ لیں پھر کہاں پہ ہوگا. تو انہوں نے پھر دعا اللہ سے بہت بیچارگی میں کی کہ مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دا کرپٹنگ پیپل, اے میرے رب مجھے ان کرپٹنگ پیپل سے بچا لے, ان لوگوں سے بچا لے, زیادتی کرنے والے لوگ, کیونکہ انہیں غم تھا. تو جب بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے غم آئے, جب بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے شر آئے, جب بھی آپ یہ فیل کریں کہ لوگ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں, لوگ کا شر مجھے آنے لگا ہے, لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو اس نبی کی دعا ضرور یاد رکھیں, کیونکہ دعا جو ہے وہ غم کا علاج ہے. My Lord support me against the corrupting people. Then سورہ سواد, ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اب یہ بھی دعا کس کی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. اور کتنی بیچارگی ہے اس دعا میں. Oh my Lord, indeed Satan has touched me with hardship and torment. عذاب, کہتے ہیں مجھے عذاب میں ڈال دیا ہے شیطان نے. کیا عذاب تھا, کتنی زبردست بیماری تھی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ دور بھاگتے تھے, کوئی قریب نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ بیوی بچے دور چلے گئے, بیوی بھاگ گئی کہ ایک حد تک ساتھ تھی, اس کے بعد اور کوڑے کے ڈھیر کے پاس پڑے رہتے, یعنی اس حد تک انہیں جو ہے وہ ایک بیماری کوڑ کا شاید مرض لاحق ہو گیا تھا. تو اس سٹیٹ میں کیا بیچارگی میں دعا کریں کہ اللہ شیطان نے مجھے ٹورمنٹ کر کے رکھا, مجھے تنگ کرتا ہے, مجھے ایسے ایسے تھاٹس دیتا ہے کہ میں سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے, انسان کو عذاب میں ڈالا ہوا اس خبیث نے, شیطان نے. پھر دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب بے شک چھو لیا ہے مجھے ضر نے, ایڈورسٹی, بہت تکلیف نے, بہت زیادہ تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. یہ انسان کو تب پڑھنی چاہیے جب اس کی بس ہو رہی, اوکے, کہ بس اب بس ہو گئی, اس سے زیادہ میں نہیں سوچ سکتا. صبح اٹھتا ہوں جنگ شروع ہوتی ہے اور رات تک میری بس ہو گئی ہوتی, جنگ کر کر کے, تو اللہ بس تھک گیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں نبیوں کی. نبیوں کو جتنا غم آیا ہے, جتنی سیڈنس آئی ہے, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہ ہے ایکسٹریم بیچارگی کی اور ایکسٹریم فقر کی دعا کہ اللہ I am indeed for whatever good you would send down to me in need. کہ اللہ کچھ بھی بھیج دیں, کچھ بھی اچھا بھیج دیں, میں اس کی نیڈ میں ہوں, میں خیر کی نیڈ میں ہوں, اور میں فقیر ہوں, بہت زیادہ فقر میں آ چکا ہوں. تو یہ ہمارے انبیاء کی دعائیں ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا دعائیں ہیں وہ آپ خود ریسرچ کریں. بٹ میں نے قرآن سے آپ کو کچھ دعائیں بتائی ہیں سیڈنس سے ڈیل کرنے, ہر سیڈنس, ٹائپ آف سیڈنس کی یہ دعا ہے. آخری جو میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا سولوشن پہ, نمبر 1, چینجنگ آور پرسپیکٹو فرام دا قرآن. غم سے ڈیل کرنے کا سب سے بڑا علاج تو یہ ہے
کہ آپ اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں سب سے پہلے, اور پرسپیکٹیو آپ کا قرآن چینج کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو بہت غم ہے تو میری موت کا غم جو ہے وہ یاد رکھے. یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پرسپیکٹیو کا قائل ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی حقیقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کافر کو ہی دے دیتے. اوکے, کافر کو کچھ نہ دیتے. اگر اللہ تعالیٰ کیئر کرتا دنیا کے بارے میں تو کافر کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ دیتا. یہ حدیث میں آتا. تو قرآن سے پرسپیکٹیو چینج کرائیں اپنا. وہ تبھی ہوگا جب آپ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور ترجمے کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ نہیں, تلاوت بھی کریں, ترجمے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دن رات قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن آپ کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہ کرے. پرابلمز آپ کو چھوٹی لگنے لگ جائیں گی جب آپ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں. اوکے, سیکنڈ از ریزالونگ کنفلکٹس. ہر اس کنفلکٹ کو ریزالو کریں جو سالو ہو سکتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں, چیزوں کے سلوشنز نکالیں. فلو چارٹ بنا لیا کریں. ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں, جیسے سیدھی سی بات ہے, بہت سی جو ہے بہت سے لوگ ہم سے کویسچن پوچھتے ہیں کہ میرا جو ہے میں آئی ایم اسٹک ان دس میرج, اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو دو ہی سلوشن ہے, یا کھلا ہے یا پھر آپ وہاں پہ صبر کر کے رہیں اور معاملات کو سالو کریں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سلوشن نہیں. اوکے, یہ دو سلوشن ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے وہ سائڈ پہ جانا ہے تو وہ بھی موجود ہے, اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر رہیں, پھر روزانہ رویا نہ کریں, پھر صبر اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں اور مینیج کریں چیزوں. اوکے, بیکاز میرج از آل اباؤٹ مینیجنگ یور افیئرس. لیکن تیسرا کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ پھر غم زدہ رہ کے بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو کنفلکٹس کو ریزالو کرنا چاہیے فوراً. لکھ لیا کریں کہ اس کا یہ سلوشن ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, یہ سلوشن ہے یہ کر سکتا ہوں, یہ سلوشن یہ کر سکتا ہوں, اینڈ دین اڈاپٹ ون اینڈ دیٹس اٹ. کوئی سا ایک روٹ لے لیں, صبر کرنے لگ جائیں, بس بات ختم ہوگی. اوکے, سالو کریں اس کو ابھرنے نہ دیں بار بار. آپ اسے کہیں کہ میں تمہیں سالو کر چکا ہوں, سائڈ پہ ہو جاؤ. نمبر 3, پری آرڈینمنٹ which is a very strong concept. قدر آپ کو ریگریٹ سے بچائے گا. پری آرڈینمنٹ کا کنسپٹ اگر آپ صحیح سے اس کے قائل ہیں, آپ نے محنت کی, یو گیو یور بیسٹ, آپ کو چیز نہیں ملی, الحمدللہ. آپ نے استخارہ بھی کیا تھا, آپ نے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا, آپ کو چیز نہیں مل رہی تو اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا. آپ نے کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن تھا, اللہ تعالیٰ نے یہی میرا نصیب یہ ہے, بس دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا, اپنے نصیب پہ خوش ہو جانا. چینجنگ یور اسٹینڈرڈز, اپنے اسٹینڈرڈز لوگوں سے نہیں لینے بلکہ اپنی ویلیوز کے مطابق لیں, اور قرآن سے لینے, دیٹ از دا بیسٹ. نمبر 5, پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنے کی آرٹ سیکھ لیں, کیونکہ ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے. کسی کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پنش کیا, کیا پتا میرے سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو. اس کی دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ تو دنیا سے دل لگا, اسی لیے اللہ تعالیٰ تجھے نقصان اپون نقصان بھیج رہا ہے, کیونکہ اللہ نے تیرے سے بہت بڑا کام لینا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تجھے دنیا میں نقصان ہو تاکہ تو چھوڑ دے, اس کی ٹینشن ہی چھوڑ دی, تو کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. یہ بھی تو ہے نا انٹرپریٹیشن. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے انٹرپریٹیشن کیا کرنی ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, سوچنے سمجھنے والا. ٹھیک ہے, آپ نے نیگیٹو کرنی ہے, آپ نیگیٹو کرتے رہیں, پازیٹیو کرنی ہے آپ پازیٹیو, اور کرتے رہیں یہاں تک کہ شروع میں آپ کو یہ آواز آئے گی کہ یہ کیا پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہے, گپیں ہی ہیں, ایسا کہاں ہوتا ہے. اوکے, لیکن آپ کرتے رہیں گے, اینڈ یو ول سی a time will come when you will become so strong. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سکھانا ہے اپنے برین کو. اینڈ 6th one is دعا. غم میں دعا بہت دل سے نکلتی ہے, تو جب بھی انسان غم کی سٹیٹ میں ہو تو وہ بس اللہ سے دعا کر لیا کرے, اللہ رب العالمین سے شیئر کر لیا کرے. ایٹریبیوٹس آف اللہ آلمائٹی, اللہ کے ایٹریبیوٹس یاد رکھیں. اللہ الفتاح ہے. الفتاح کا کیا مطلب ہے؟ کھولنے والا, نکالنے والا. اوکے, چیزوں کو اوپن اپ کرنے والا. ریمبر دس ایٹریبیوٹ آف اللہ. اس کے پاس کنجیاں ہیں, اس کے پاس چابیاں ہیں امپاسبل سچویشنز. اوکے, دس از یور اللہ. تو اللہ کے ایٹریبیوٹس یاد رکھیں اور پرپز کے ساتھ اٹیچ رہیں. میں آپ کو ایک زبردست کیس اسٹڈی بتاتا ہوں کہ یو کے میں ایک خاتون ہے, نورین نام ہے, یا امریکہ میں, یا شاید ان کی ایک آرگنائزیشن ہے ہوپ, HOP. آپ کو پتا ہے وہ عورت کیا کرتی ہے؟ جب بھی ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ایک پیشنٹ کو جواب دینے لگتے ہیں نا, مسلم نان مسلم جو بھی ہے, کہ اس کے پاس
1 दिन है, इसके बाद 4 दिन है, इसके पास 3 महीने हैं, तो वो कहती है कि आपने उसको नहीं बताना, वो कहती है आपने हमें आके बताना है, होप को आके बताना है कि इसके पास 6 महीने या इसके पास 2 महीने हैं, बाकी हम जाने वो जाने, आपने हमें आके बताना है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको आके बताते हैं, उनके घर वालों को भी नहीं बताते। एंड इट हैज बीन प्रूवन कि वो औरत उसके वसीले से, उसकी कोशिशों से, वो पेशेंट्स जिनको 2-2 महीने का कहा गया था जिंदा रहेंगे, वो 2-2 साल जिंदा रहेंगे। वाई? ओके, अब वो क्या करती है, सिंपल वो एक काम करती है, उसकी केस स्टडी है पूरी, कि वो अपने पेशेंट्स की फाइल को स्टडी करती है अच्छी तरह, और वो उनकी हॉबीज और शौक और उनके पर्पस को देखती है, और उसके बाद वो उनके लिए वो पर्पस क्रिएट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बूढ़े आदमी की गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो शी एंश्योर्स कि उसके लिए गार्डन प्रिपेयर किया जाए और उसको गार्डनिंग की तरफ जो है वो लगाया जाए। इसी तरह किसी की हॉबी लाइब्रेरीज के साथ मुंसलिक है, किसी और चीज के साथ, तो शी एंश्योर्स कि उसे उस पर्पस के साथ अटैच किया, उसके शौक के साथ। एंड दिस हैज प्रूवन टू बी सो गुड, इतना जबरदस्त इसके असरात आए हैं कि लिटरली वो लोग जो 1 महीने 2 महीने जिन्होंने जिंदा रहना था, अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी द विल टू लिव, ओके, द विल टू सर्वाइव, ये बहुत बड़ी विल होती है। तो बात असल में ये है सारी की सारी कि पर्पस को जब तक आप साथ रखेंगे आप चलते रहेंगे। और मुसलमान को गमजदा इतना नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं मैं कह रहा, ये वर्कशॉप डिप्रेशन पे नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन है, डायग्नोज डिप्रेशन है, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाए, साइकेट्रिस्ट को दिखाए, ओके, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है। यहाँ पे अगर किसी को बुखार है, टाइफाइड है, तो मैं नहीं करेक्ट कर सकता। इसी तरह डिप्रेशन ये एक बीमारी का नाम है और इसका बकायदा इलाज मौजूद है, ठीक है। तो सैडनेस की बात हो रही है कि आप डिप्रेशन की स्टेट तक नहीं गए, अभी सैडनेस की स्टेट में, तो फिर पर्पस अपना क्रिएट करें। वैसे तो डिप्रेशन का भी यही इलाज, पर्पस क्रिएट करना अपने लिए कोई। लोग इसीलिए बुक रीडिंग में लग जाते हैं क्योंकि बुक्स से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। बुक्स जो पढ़ते हैं ना, उनके लिए एक नई दुनिया खुल जाती है और वो फिर खो जाते हैं इस दुनिया में। तो इंसान को बिजी रखना चाहिए अपने लिए और पर्पस क्रिएट होगा। तो इस्लाम जो पर्पस देता है दैट इज द बेस्ट, और पर्पस यही है कि पूरा कॉन्सेप्ट दुनिया का आपको दे दे कि दुनिया की हकीकत क्या है और अल्लाह ताला का क्या इंट्रोडक्शन है, प्री ऑर्डेनमेंट क्या है, और आखिरत में सारे गम जो है वो दूर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सो यू गेट अ पर्पस। या आप कोई बहुत बड़ा काम करने निकल जाए, अपने आप को बिजी कर लें कि मैं ये करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। बहुत से डिप्रेस्ड गोरे रिलीफ वर्क पे क्यों निकले होते हैं? ओके, क्यों निकले होते हैं कि लोगों की मदद करेंगे, ह्यूमैनिटी की मदद करेंगे, खुशी होगी। तो वो डिप्रेशन से एक्चुअली निकलने के लिए कर रहे हो, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ऐसे ट्रिगर्स हैं कि वो ट्रिगर्स उन्हें डिप्रेस करते हैं बार बार, सो दे कम आउट। ओके, सो पर्पस के साथ अटैच रहना ये बहुत जरूरी है। आखिरी बस कुछ आयात मैं आपको दिखाऊंगा और मैं सिस्टर्स को सुना देता हूँ। वो आयात से हमने क्या देखना है, अल्लाह ताला का एक तारुफ है कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह अपने अंबिया की जो है वो मदद की है। दैट इज सूरह अंबिया आया नंबर 83 to 92 जी। वअय्यूबा इज़ नादा रब्बो अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। एंड रिमेंबर अय्यूब व्हेन ही क्राइड टू हिज लॉर्ड, इज़ नादा, उसने निदा लगाई, पता नहीं किस हालत में लगाई होगी, कितनी ज्यादा सैडनेस में होंगे, ग्रीफ में होंगे। ही क्राइड, लिटरली क्राइड, वेरीली ए मेरे रब, बहुत ज्यादा मुश्किल ने मुझे छू लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है और तू बेशक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। फिर देखें, सो वी आंसर्ड हिज कॉल, तो फिर हमने उसकी दुआ कबूल की। एंड वी रिमूव द डिस्ट्रेस दैट वाज ऑन हिम, और हमने रिमूव किया उसके डिस्ट्रेस को, हमने वो मुश्किल उससे दूर की। एंड वी रिस्टोर्ड हिज फैमिली टू हिम। तो अल्लाह ताला गम का इलाज बता रहे हैं कि जब उस बंदे ने मेरे से दुआ की तो मैंने उसके सारे मसाइल हल कर दिए। हालांकि उन्होंने सारे मसाइल कोट ही नहीं किए, उन्होंने सिर्फ अल्लाह को ये कहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ ने मुझे छू लिया। अल्लाह ने सारे मसाइल हल कर दिए, फैमिली भी वापस कर दी, एंड द लाइक देयर ऑफ अलॉन्ग विद देम, और लोग भी उसके करीब आ गए, लोग भी वापस कर दिए उसको। एज अ मर्सी फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड अ रिमाइंडर फॉर ऑल हु वर्शिप अस, हमारी तरफ से एक साइन ऑफ मर्सी और तुम सब के लिए रिमाइंडर, ये जो हम सारे यहाँ बैठे हैं तुम सब के लिए रिमाइंडर कि तुम्हारा रब जो है वो एक रब है और उसी की इबादत, उसी से दुआ मांगो, वो रिलीफ तुम्हें जरूर करेगा। फिर आगे सुने किसका किस्सा है। अब ये किस्सा अपॉन किस्सा, इंसिडेंट्स अपॉन इंसिडेंट्स आ रहे। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुन मिनस साबिरीन, इस्माईल, जुल्किफ्ल और इदरीस ये सारे के सारे क्या थे, देवर अस्साबिरीन, ये पेशेंट थे, इन्होंने बहुत गम देखे हैं।
لیکن انہوں نے اس کو صبر کے ساتھ ڈیل کیا, تو صبر کا ذکر آ رہا ہے. اینڈ وی ایڈمیٹڈ them to our mercy, they were of the righteous, صالحین میں سے تھے, ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا. اینڈ ریمبر, اور یاد رکھو, جب ذُنُّون یونس علیہ السلام, جبکہ وہ بہت زیادہ غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ گیا اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ ہم اس کو پنش نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت پکڑا ہے. بٹ ہی cried through the darkness, تو وہ رونے لگا, ندا لگانے لگا. کہاں پہ؟ ظلمات میں, اندھیروں میں. کس چیز کا اندھیرا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. وہ رونے لگا, وہاں پہ ندا لگانے لگا, اور اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ذرا سیکوینس دیکھ لیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا, اور ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مشکل نے چھو لیا تھا, ڈسٹریس نے چھو لیا تھا, بیماری تھی ان کو بہت بڑی, اور لوگ ان سے دور ہو گئے تھے. لوگوں کی دوری کا سیڈنس, فیملی سے دوری کا سیڈنس. پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جو ڈارکنیس میں تھے, ایک ڈارک فیز میں تھے, ڈارک فیز آف لائف. تو ڈسٹریس اور ڈارکنیس, یہ دو سٹیٹ ڈسکرائب کی جا رہی ہے. ڈسٹریس تب آتا ہے جب انسان سے کچھ لاس ہو جاتا ہے, اور ڈارکنیس تب ہے جب انسان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں گا. یعنی یونس علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ اب سولوشن کیا ہے, تو ڈارکنیس میں سے انہوں نے پکارا. انسان کی لائف میں کئی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ وہ ڈارکنیس میں ہوتے ہیں اور اس پہ ڈارکنیس چھائی ہوتی ہے, تو انہوں نے لا الہ الا انت. پھر سو وی آنسرڈ ہز کال, اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا. اینڈ ڈیلیورڈ ہم فرام دا ڈسٹریس, تو ہم نے اسے اس غم سے, من الغمی, ونجیناہ من الغمی, تو ہم نے اس کو نجات دی. کس سے؟ اس غم سے جو غم اسے ہلاک کر رہا تھا مچھلی کے پیٹ میں. وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ and thus we do deliver the believer. اور اسی طرح ہم مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں. کس سے؟ بہت بڑے غم سے, بہت بڑے ڈسٹریس سے, اگر وہ رابطہ کرے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور یاد کرو جب کہ ندا لگائی, رویا زکریا ہمارے سامنے, اور اس نے کیا ندا لگائی کہ اے میرے رب, لیو می ناٹ سنگل, مجھے چائلڈ لیس نہ چھوڑ دے, میرا کوئی وارث ہونا چاہیے, بے شک تو بہترین وارث دینے والا ہے. سو وی آنسرڈ ہز کال, تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. بار بار اللہ بتا رہے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی, ہم نے اس کی دعا قبول کی. اینڈ وی bestowed upon him Yahya and cured his wife to bear child for him. Verily they used to hasten on to do good deeds, and they used to call on us with hope and fear. یہ اللہ تعالیٰ ان کا ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں کہ ان کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ ایک تو وہ اچھے اعمال کرتے تھے, دوسرا یہ کہ وہ ہوپ اور فیئر میں ہم سے جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے. اور they used to humble themselves before us. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دعا میں ہیوملٹی. اوکے, وہ ہمبل تھے اللہ رب العالمین کے سامنے, اور ہیوملٹی میں وہ دعا کرتے تھے. وہ اس طرح الادین کے چراغ والی وشز نہیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے یہ دے, اللہ مجھے یہ دے, میں نے بہت بڑا کام کر لیا مجھے یہ دے, بلکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. اور پھر and remember she who guarded her chastity, we breathed into her through our ruh, and we made her and her son Isa a sign for the alamin. ان ساری چیزوں میں ایک کامنالٹی ہے, اور وہ ہے امپاسبلٹی. یہ ساری سچویشن امپاسبل ہے. اوکے, حضرت ایوب علیہ السلام 20 سال سے جو ہے 18 سال بھی آتا ہے, 20 سال بھی آتا ہے, بڑا عرصہ آتا ہے بیمار ہے, اور اب لوگ ہوپ چھوڑ گئے ان سے. لوگوں کو لگتا ہے امپاسبل ہے کہ اب اس کو صحت کہاں سے ملے گی, اتنا ٹرائی کر چکے. پھر یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نکلنا امپاسبل ہے. امپاسبل سچویشن بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. زکریا علیہ السلام کو اس ایج میں اولاد ہو جانا پاسبل ہے کہ امپاسبل؟ امپاسبل ہے. اوکے, جب بیوی بانجھ ہو گئی. حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد ہو جانا پاسبل ہے کہ امپاسبل؟ تو یہ چاروں جو واقعات مینشن ہو رہے ہیں یہ امپاسبلٹیز کی سچویشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امپاسبل کو پاسبل بنانے والا میں. تمہارے حالات اس طرح سے میں چینج کر دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں وہاں پہ جا سکتا. تو پہچانو اپنے رب کو, اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤ, اپنے رب سے جو ہے بھاگنے نہ لگو. تو یہ ہمارا کرکس ہے آج کی ورکشاپ کا. یہ پیسج کو آپ یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ جو بھی میں نے ٹائپس آپ کو بتائی ہیں ان ٹائپس کو مزید جا کے اسٹڈی کیجیے گا. اور ڈپریشن اور سیڈنس میں جو مین فرق ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ڈپریشن ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے اور سیڈنس ایک ایموشن ہے. ڈپریشن ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف مائنڈ کہ آپ کنٹینیوسلی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, 1 سال 2 سال آپ سیڈنس میں ہی ہیں.
آپ گریف میں ہی ہیں، وہ پھر ڈپریشن کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اور ڈپریشن کا علاج، ڈائگنوز ڈپریشن کا علاج وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ میں. جس طرح بخار کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اس طرح یہ چیز کا علاج بھی موجود ہے. اوکے سو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس سیڈنس کا تو علاج ہے، لیکن ڈپریشن کے لیے آپ کو پراپر کنسلٹنٹس کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو جو ہے وہ پراپر سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے جانا پڑے گا، سو دیٹ دے کین گیو یو سم تھنگ. کیونکہ ڈپریشن ایک ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، ایبسنس آف سیروٹونن یا ایبسنس آف کورٹیسول وغیرہ، تو وہ ہارمونس پہ جو ہے وہ دوائیاں کرتی ہیں. پھر کچھ سوالات ہیں. اوکے، بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ اپنی چیز پر خوش رہو؟ آج کل بچوں کا ایک کامن سینٹینس ہے، ہم سیڈ ہیں، ہم کو یہ چیز لا دو. یہ تو بڑا عام سا رویہ ہے بچوں کا. ہم بھی جب بچے تھے تو بچوں پہ سیڈنس آ جانا چیزوں کی، تو یہی تو پیرنٹنگ ہے. بچوں کو ڈس اپوائنٹمنٹس سے ڈیل کرنا یہ پیرنٹس نے سکھانا. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا نہیں سکھا رہے ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنا؟ جب اللہ جو کہ سب سے پیار کرتا ہے انسانوں سے، جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو کبھی اللہ دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، اور کبھی چھین لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین بھی تو انسانوں کو، اپنے پیاروں کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنا بتا رہا ہے. بچوں سے سچ بولنا چاہیے. اوکے، یہ پیرنٹنگ کی ایک ٹپ ہے. بچوں کو سچ بتانا چاہیے. بچے جو مانگ رہے ہیں انہیں لاری نہیں لگانی چاہیے کہ اچھا دے دیں. بچوں کو سچ بتانا چاہیے کہ نہیں ملے گا. اور زندگی میں ہر چیز نہیں ملتی بیٹا، زندگی میں بہت سی چیزیں نہیں بھی ملتی ہیں. یو ہیو ٹو لرن ٹو ڈیل ود اٹ. اوکے، یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. یہ پیرنٹنگ ٹپ ہے. باقی بچے بہت کچھ مانگتے ہیں اور بچوں کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں ایسے، یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے. You had stated the more we struggle with our problems, the more our problem will be stronger. Can you explain this? Should we not struggle at all? Could not understand. Struggle سے مراد ہے لڑنے کی کوشش. جب ہم کرتے ہیں پرابلم سے تو مزید اسٹرانگ ہوتی ہے. لڑنے سے کیا مراد ہے؟ ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ اس پرابلم سے نفرت کریں، اور نفرت کر کے کسی طرح دن رات اسکیپ کرنے کی کوشش کریں، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اور کہیں کہ بس یہ دفع ہو جائے میرے سامنے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پرابلم ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے آپ کے ساتھ. بہت سی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو انسان کے گلے پڑ جاتی ہیں ساری عمر کے لیے. تو پھر اس کو ایکسپٹ کرنا اور اس سے ٹگ آف وار نہ کرنا، یہی بہتر ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرابلم ٹو پرابلم. ہر پرابلم کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو بس آپ نے بٹھا لیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرابلم کس نیچر کی. اگر کسی پریشانی کے آنے کے بعد یہ سوچا جائے کہ لائف از ٹیسٹ، تو کیا یہ سٹیجز آف گریف کی پہلی سٹیج ہے، آخری سٹیج ایکسیپٹنگ ہوپ پر آنا، یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں، پریشانی کے بعد آنے کو یہ سوچا جائے لائف از ٹیسٹ، یہ تو ایک بہت ہائر لیول تھاٹ جو قرآن آپ کو دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی سٹیج ہے. پہلی ہے آخری ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک بڑے اسٹرانگ فیلنگ ہے، یہ ایک بہت ہی اچھا تھاٹ ہے، اور یہ قرآن کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو ویسے ہی کام ڈاؤن کر دے گا کہ زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں تو یہ میرا ٹیسٹ ہے، اور بندہ پھر اس کو ایکسیپٹ کر لے. برائے مہربانی اس حدیث، اگر تم میں سے کسی کو حادثہ ہے تو میری موت کو یاد رکھے، سمجھا دے. اس پہ تو میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا لاس صرف اسی کو لاس لگے گا جو آخرت پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، اور جو اسپرچول ہے. جو دنیا دار بندہ ہے اس کے لیے وہ زیرو لاس ہے. وہ اسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس میں اس کا کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. لاس صرف اس کے لیے ہے جو کہ ریالٹی دیکھ رہا ہے، جس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کتنی عظیم شخصیت وفات پا چکی ہے. اب جس کی وجہ سے، جس کی وفات کے بعد ڈاؤن فال ہونے، یہ صرف وہی فیل کر سکتا ہے یہ والا غم. جیسے کہ کئی نعتوں میں یہ ایک شعر ہوتا ہے نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہوتے، اے روح محمد. ایک شعر کیا تھا، شرازہ ہوا ملت مرحوم کا اب کر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کیا کرے. یہ ہے میرا خیال. تو یہ دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اس شاعر کو غم ہے تو وہ بات کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی شکایت بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد دیکھ لیں کیا حال ہو گیا لوگوں کا. تو یہ ہے بیسیکلی اس حدیث کا مطلب. اور اس کو وہی، یہ حدیث ہمارا پرسپیکٹیو چینج کر دے گی. کیوں؟ یہ حدیث ہمیں سوچنے میں مجبور کرے گی کہ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم سب سے بڑا غم کیوں ہے. اور جب ہم یہ کیوں کی تلاش میں نکلیں گے تو ہم اس چیز کو پا جائیں گے، اوکے، جو حدیث ہمیں بتانا چاہ رہی ہے. تو اس پہ آپ مزید سوچیں کہ کیوں ایسا کہا گیا. غم خوشی میں بدلتا ہے،
تب سمجھ آتی لا تحزن ان اللہ معنا. ہاں جی بالکل ایسی ہے, یہ تو کمنٹ ہے, جزاک اللہ. کہ غم جو ہے اس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ غم انسان کو ہمبل کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ they were very arrogant, اوکے, اور وہ کسی کی کیئر نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ has his ways, اللہ کو بندہ پیارا لگتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ میں اس کو ایک بات, اللہ تعالیٰ کو اس میں ایک بات جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ٹھوکر دلواتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہو سکتا ہے مار بھی پڑوائے کسی چیز سے, اور وہ مار اس بندے کو اتنا ہمبل کر دیتی ہے, اتنا ہمبل کر دیتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنا ہمبل ہو گیا, لائف نے مجھے اتنا ہمبل کر دیا. تو یہ بات ٹھیک ہے, غم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. What if someone is holding the pain of humanity on one's shoulder? Why does pain on hold before humanity? Humanity پہ پین جو ہے یہ اللہ کی حکمت ہے, اور پین اور سفرنگ ایک حد تک ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو عمران خان کی اگزامپل دی ہے, اگر پین اور سفرنگ نہ ہوتی تو ہیومن بینگز کس طرح فیل کرتے, اوکے, مرسی, کمپیشن, ان میں کس طرح سے بڑے بڑے سوشل ورکرز پیدا ہوتے, اور بڑی بڑی این جی اوز جو کہ بغیر کسی لالچ کے اس وقت کام کر رہی ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں, ویسٹ میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں این جی اوز سے این جی اوز کھلی ہوئی ہیں جو ہیومینٹی کے لیے کچھ کر رہی ہیں. تو اگر پین اور سفرنگ نہ ہوتی تو وہ این جی اوز کھلتی اور ان کے پاس یہ موقع ہوتا اپنے جوہر دکھانے کا یا دوسروں کو انسپائر کرنے کا موقع ہوتا. اوکے, تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری, اینڈ دیٹس وائی اللہ کی حکمت ان ہز ڈیوائن وزڈم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. However, human beings پہ جتنی بھی سفرنگ آئی ہیں وہ انہی کی وجہ سے آتی ہیں. یہ پہلی بات. وہ کس وجہ سے آئی ہیں, ان کی وجہ سے میری مراد ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ موجود, جیسے کہ ویسٹرن پاورز اس وقت ایکچوئل کلپریٹس وہ ہیں ہیومن بینگز کو سفر کرانے کے, پورا پرسپیکٹیو ہے. Sadness of loss of pets, will they be resurrected on the day of judgment? Why do animals suffer? Will they be compensated for their loss? Animals جو ہے ان کا ڈے آف ججمنٹ میں میرا نہیں خیال کہ ریزریکٹ ہوں گے. اینیملز اللہ کی کریشن ہے, اور ان کو سفر ہوتا دیکھ کے غم, یہ اچھی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے وہ اونٹ نے رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو اینیملز بھی پین فیل کرتے ہیں نا, تو یہ تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو اینیملز پہ ظلم کر رہے ہیں, اور جو اینیملز کو جو ہے وہ لیونگ بینگز نہیں سمجھتے. جیسے گدھا ہے, گدھے پہ کتنا سامان لادا جاتا ہے اور اس کو پانی تک نہیں پلایا جاتا اور بڑا ظلم ہوتا ہے. گھوڑا ہے, اس لیے اس طرح کچھ لوگوں نے گھوڑا رکھا ہے. تو یہ تو لوگوں کو, وہ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ ایک عورت جہنم میں اس بات پہ چلی گئی کہ وہ اپنی بلی کو نہ چھوڑتی تھی کھلا, نہ اس کو کھانا دیتی تھی, تو اس کی بلی جو ہے وہ اس ٹارچر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی بلی. تو چاہے وہ جتنی مرضی نمازی ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ اس کو پکڑ لیا. تو اب سفر وہ کیوں کرتے ہیں, تو سفرنگ تو دنیا میں ہر جگہ ہی ہے. سفرنگ تو ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی نیسیسٹی بھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیزوں کو ہم سفر کرائیں. سفرنگ آ جاتی ہے چیزوں پہ, لوگوں پہ آ جاتی ہے, بہت سفرنگ ہے دنیا میں. یہ یو شوڈ گیٹ موٹیویٹڈ کہ اسلام امپلیمنٹ کروں میں اپنی لائف میں اور باقیوں کی لائف میں. یہی تو موٹیویشن ہے. اس سے ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے کہ سفرنگ کو ختم کرنا ہے, سفرنگ کو اینڈ کرنا ہے. اوکے, یہ ہے بیسیکلی. کین یو پلیز ریپیٹ دا اسپیسیفک دعاز فرام قرآن ایز when someone does ظلم against you, or other specific you mentioned 3 maybe. یہ ہے وہ دعاز, اس کے آپ ریفرنسز لکھ لیں. ایک کا ریفرنس ہے سورہ عنکبوت ورس 29 ورس 29 اس سورہ عنکبوت. دوسرے کا ریفرنس ہے 38:41 سورہ سواد 38:41. 21:83 جی 21:83 سورہ انبیاء ورس 83. یہ تیسرا ریفرنس آپ لکھ. 28:24 سورہ القصص ورس نمبر 24. یہ 4 میں نے آپ کو دعائیں بتائیں, اور چوتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی.